آج جب میں اپنے کمرے کی اس خاموش چار دیواری میں بیٹھی ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک دن یاد آ رہا ہے۔ کبھی لگتا تھا جیسے میری زندگی میں خوشیاں آئی ہی نہیں تھیں، اگر کبھی آئیں تو صرف اتنی دیر کے لیے کہ میں اسے پہچان بھی نہ سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کی رونق ہوتی ہیں بیٹیاں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر بیٹی کی قسمت میں سکون نہ ہو تو وہ گھر کی رونق کیسے بن سکتی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ میرے 3 بھائی تھے، ایک میں، ایک ہی بہن تھی۔ ابو کا سایہ میرے سر سے بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ میرے بڑی بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے پالا تھا ہمیں۔ میری عمر بھی شادی کی ہوئی تو ماں کو سب سے بڑی فکر میری شادی کی ہونے لگی۔ اکثر میرے بالوں میں تیل لگاتی اور کہتی، عائشہ بس میری ایک ہی خواہش ہے، تم اپنے گھر میں خوش دیکھ لوں اور پھر میری آنکھیں بند ہو جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں ماں کی بات سن کر مسکرا دیتی، لیکن دل میں ایک ڈر بیٹھا رہتا۔ میری 2-3 جگہ منگنیاں ہوئیں اور ہر بار منگنی ٹوٹ جاتی۔ کبھی لڑکے والوں نے کہا انہیں لڑکی پسند نہیں، کبھی کوئی شرط سامنے آ جاتی، کبھی کسی نے میرے خاندان کے بارے میں باتیں بتائیں۔ ایک مرتبہ تو صرف میری ایک ہی بھابھی نے ایسا فساد کیا کہ جو رشتہ تقریباً طے چکا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بھابھی مجھ سے جانے کیوں اتنا جلتی تھی۔ میں کچھ نئے پہن لیتی تو اسے مسئلہ، میں کسی کے سامنے مسکرا دیتی تو اسے مسئلہ، میرے لیے کوئی رشتہ آتا تو اس سے سب سے پہلے اسے عیب نظر آتے۔ وہ میری ماں سے کہتی اتنی بھی کیا جلدی ہے، کوئی بھی اٹھا کر تمہاری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے کیا؟ میری ماں کی خواہش خاموش ہو جاتی۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی اسی کی ہر بات سنتی اور اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی۔ ایک دن میری اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹی لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانا کرو۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور پوچھا اماں میری شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرے ماتھا چوما اور کہا نہیں میری بچی، کمی تم میں نہیں شاید تمہاری قسمت میں ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا میری قسمت ابھی بھی بہت کچھ دکھانے والی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب رشتہ دار ہمارے گھر آیا۔ اس نے کہا ایک جگہ لڑکا بہت امیر نہیں مگر لوگ اچھے ہیں، لڑکا بھی محنتی ہے اور آپ چاہتے ہیں تو میں بات چلا دیتا ہوں۔ میری اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس بار کوئی نہ بڑی خواہش تھی، نہ جہیز کی بات، نہ لمبی چوڑی فرمائش، بس ایک سادہ سا گھر تھا اور ایک لڑکا جس کا نام حمزہ تھا۔ جب میں نے حمزہ کو پہلی بار دیکھا تو اس نے نظریں جھکائی، جس کی یہی بات اچھی لگتی تھی۔ بات پکی ہو گئی۔ منگنی کے دن بھی میری وہی بھابھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑے کرنے لگی، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی مہمانوں پر، کبھی لڑکے والوں کے کپڑوں پر۔ میری ماں بار بار اسے خاموش کرواتی رہی، پر ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی میں۔ حمزہ نے مجھے دیکھا تو بس اتنا کہا آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میری زندگی بدلنے والی ہے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے دل میں خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ رشتہ بھی ٹوٹ نہ جائے۔ مگر جب نکاح کا وقت میرے کانوں میں قبول کے لفظ پڑے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بار غم کے آنسو نہیں تھے، میری شادی ہو کر حمزہ کے گھر آ گئی اور میری زندگی میں پہلی بار مجھے لگا شاید اس نے میرے لیے بھی کوئی خوشی لکھ رکھی ہے۔ حمزہ بہت خیال رکھنے والا تھا۔ میں ذرا سی بیمار ہوتی تو فوراً پوچھتا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں خاموش ہوتی تو پوچھتا آپ اداس کیوں ہیں؟ ایک رات اس نے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا عائشہ میں جانتا ہوں آپ نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں، لیکن اب آپ کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اسے دیکھا اور سوچا یا اللہ کیا واقعی میری قسمت بدل گئی ہے؟ ہماری شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے، صرف 10 دن، اور ان میں 10 دنوں میں میری اتنی خوشی تھی کہ مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد ہی نہیں رہی تھی۔
میں اپنی ماں سے فون پر کہتی اماں میں بہت خوش ہوں، اماں ہنس کر کہتی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی صرف 10 دن کی ہے۔ 11واں دن حمزہ چھوٹے بھائی کی کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ بات معمولی تھی لیکن غصے میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے، بات ہاتھوں پائی تک پہنچ چکی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ میں گھر میں بیٹھی حمزہ کا انتظار کر رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی، پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ حمزہ کے گھر کے لوگ چیخ رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ فائرنگ میں 2 بھائی مارے گئے اور ان میں میرا حمزہ بھی تھا۔ میری دنیا وہیں ختم ہو گئی۔ میں نے چیخ کر کہا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ میں بھاگی ہوئی باہر نکلی۔ جب میں نے حمزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو 10 دن سے میری زندگی بنی گئی تھی۔ وہ خاموش تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ حمزہ اٹھ جاؤ نا، آپ تو کہتے تھے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ 10 دن کی دلہن 11ویں دن بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے بھائی مجھے لینے آئے، اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا بھائی مجھے لے جائیں یہاں سے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں ویسے ہی اپنے میکے آ گئی، لیکن اب میرا میکا بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرتے۔ کوئی کہتا بیچاری کی قسمت خراب، کوئی کہتا صرف 10 دن کا نصیب تھا، اور پھر وہی بابی جس نے میری زندگی میں پہلے ہی بہت زہر گھولا تھا، اب وہ مجھے تانے دیتی۔ دیکھ لو اتنی جلدی شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کچھ نہ کہتی۔ رات کو اماں کے پاس لیٹ کر روتی اور اماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی بیٹا اللہ بہتر کرے گا۔ میرے دل میں سوچتی کہ کیا میری زندگی میں واقعی کبھی بہتر ہوگا؟ کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک اور رشتہ آیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی۔ اماں نے کہا بیٹی پوری زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ میں خاموش رہی۔ بھائیوں نے سمجھایا، ہر کر میں مان گئی۔ میری دوسری شادی فہد سے ہوئی۔ شروع میں فہد بہت اچھی محبت کرتے تھے، میرا خیال رکھتے، میرے لیے چیزیں لاتے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے، لیکن ان کی محبت میں صرف ایک عجیب سا خوف بھی شامل تھا۔ وہ کہتے میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی، کسی کے گھر نہیں جانا، کھڑکی سے باہر نہیں دیکھنا، فون کس کا ہے، کس سے بات کر رہی ہو؟ میں سوچتی شاید وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ فہد کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا فہد کیا یہ سوچ رہے سچ ہے؟ اس نے پہلے انکار کر دی، پھر غصے میں بولے تمہیں مجھ پر شک کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں خاموش ہو گئی۔ لیکن کچھ دن بعد اسی لڑکی کو لے کر گھر سے بھاگ گئے، مجھے پیچھے چھوڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی جس شخص نے مجھے دنیا سے چھپایا وہ خود مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا گیا۔ میں میکے واپس آ گئی۔ میں نے ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا ماں شاید میری قسمت میں شوہر نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ کچھ دیر بعد فہد واپس آئے۔ جس لڑکی کو وہ لے کر گیا تھا اس کے گھر والے اسے واپس لے گئے تھے، اور فہد اکیلا واپس آ گیا۔ اس نے میرے گھر والوں سے کہا اب وہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میں نے اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن گھر والوں نے کہا اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، واپس چلی جاؤ۔ میں روئی، لیکن سب نے بہت سمجھایا۔ مجھے پھر اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اصلی عذاب اب شروع ہونے والا ہے۔ فہد پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارتا، کبھی دھکا دے دیتا، کبھی بال کھینچتا، کبھی مجھے کمر میں باندھ کر دیتا۔ پھر میں چیخ چیخ کر روتی مگر کوئی میری آواز نہ سنتا۔ ایک دن مجھے اتنا مارا کہ میں کئی گھنٹوں زمین پر پڑی رہی۔ پڑوسن کہ کسی شخص نے میرے گھر والوں کو خبر دے دی۔ میری ماں اور بھائی مجھے لینے آئے۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو ماں چیخ پڑی یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ فہد کے گھر والے خاموش تھے۔ میرے بھائی نے مجھے واپس آ کر کہا
इस दिन मैंने घर वापस ले आए मुझे अपने। इस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। कुछ अरसे बाद फहद ने मुझे तलाक दे दी। मैं फिर मेके वापस आ गई। मैंने सोचा शायद अब मेरी जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मुझे आजमाया। कुछ अरसे बाद मेरी तीसरी शादी कर दी गई। इस घर में भी चंद दिन तो सब अच्छा चला। मैंने सोचा शायद वाकई सुकून मिल जाएगा, लेकिन फिर वही बातें शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, इल्जाम, ताने। आखिरकार वो भी शादी खत्म हो गई और मैं दोबारा अपने मेके आ गई। आज मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, जहाँ कभी मैं अपनी माँ के साथ रोया करती थी। अब माँ बूढ़ी हो चुकी है, मेरे भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। भाभियाँ आज भी मुझे देखकर सरगोशियाँ करती हैं। कभी कोई कहता है कि इसकी किस्मत में शोहर नहीं, कभी कोई कहता है कि 3-3 शादियाँ टूट गई, लेकिन कोई ये नहीं पूछता आखिर वो 3 शादियाँ टूटी क्यों। कोई ये नहीं पूछता कि मैंने क्या सहा है। कोई ये नहीं देखता कि मैं कितनी रातें रो कर गुजारी हैं। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, वजह नहीं। मैं आज भी कभी मुझे हमजा याद आता है तो सिर्फ 10 दिन, लेकिन वो 10 दिन मेरी पूरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत याद थी। कभी सोचती थी कि हमजा जिंदा होता तो शायद मैं आज खुश होती। फिर फहद याद आता तो दिल कांप हो जाता। वो शख्स जो मोहब्बत के नाम पर मुझे कैद करता और फिर खुद किसी और को लेकर भाग गया। फिर मुझे अपनी तीसरी शादी याद आती। मैं सोचती शायद मेरी किस्मत में घर लिखा ही नहीं, लेकिन मैं अब रोना कम कर दिया है। अब मैं अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में किसी के साथ सुकून में लिख दे, मुझे अपने करीब कर दे। मैंने सीख लिया कि हर शादी कामयाबी नहीं होती, शोहर मोहब्बत करने वाला नहीं होता, और मोहब्बत ज़िंदगी भर का साथ नहीं बनती। लेकिन एक बात मैंने आज भी मानती हूँ कि इंसान की किस्मत कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह इसे बेमकसद नहीं आजमाता। शायद मेरी जिंदगी की खुशियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, शायद मेरी कहानी आखिर बाप अभी लिखा ही नहीं है। एक दिन मैं अपनी इस जिंदगी को देखूंगी, या अल्लाह मुझे समझ आए तूने मुझे इतना क्यों आजमाया। मैं आज भी अकेली हूँ, लेकिन पहले जैसी टूटी हुई नहीं। मैंने अपने आंसुओं से खुद को मजबूत करना सीख लिया। और अब अगर कोई मुझसे पूछता ना तुम्हारी किस्मत में इतने दुख क्यों आए, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा कर कहती हूँ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर मालूम है, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि कभी कभी अल्लाह इंसान को बार बार तोड़ता नहीं, बल्कि इससे दिन के लिए तैयार करता है, जब वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी को पहचान सके। और मैं अब भी इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।